کنڈیشننگ ایک ایسی ہو جاتی ہے کہ جس میں پھر وہ آپ کے ارادے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی خاص. بہرحال وہ ان کے ہاں ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس غفلت میں نکلا ہے وہ در حقیقت ایک طرح کے کفر میں نکلا ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے. اب اس کے بعد دو آیات میں تو بڑی ہی پیشنیٹ پلی آ رہی ہے اہل کتاب سے، اور یہ اس سورہ مبارکہ میں دوسری مرتبہ آ رہی ہے. آیت نمبر 70-71 بھی اس سے پہلے آ چکی ہے، اور اس میں بھی وہی انداز تھا، بہت ہی جذباتی انداز میں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم گواہ ہو کہ یہ اللہ کی آیات ہیں. یا اہل الکتاب لم تلبسون بالحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں تم حق کے اوپر لبادہ چڑھا رہے ہو، ملمہ چڑھا رہے ہو باطل کا، اور ہماری آیات کا اور حق کا انکار کر رہے ہو جانتے بوجھتے ہوئے. بالکل یہی انداز ہے، بہت پیشنیٹ پلی جس کو کہا جائے، جذباتی انداز. یہ بھی ہے، قرآن میں ہے. عقل سے بھی بات کیجئے، جذبات سے کو بھی اپیل کیجئے. عقل سے عقلی انداز میں گفتگو ہوگی، جذباتی انداز کے اندر ان کو اپیل کیا جائے گا. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہیے اے نبی، اے کتاب والو کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا. واللہ شہید علی ما تعملون، اس میں تھوڑی سی دھمکی کا پہلو بھی آ گیا ہے. اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ جانتا ہے کہ تم دل میں مان چکے ہو کہ محمد اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، نبی آخر الزماں ہیں. اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم مان چکے ہو دل میں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور تم نہیں مان رہے ہو، زبان سے اقرار نہیں کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء، کہیے اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو. ظاہر بات ہے کہ وہ ایک طرف تو خود بھی رکتے تھے. صدا یا سدو، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے. صدا یا سدو رک جانا، اور صدا یا سدو روکنا، دوسرے کو روکنے کے لیے بھی آئے گا اور خود رک جانے کا. یصدون عنک صدودا، یہ منافق جو ہے نبی آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں، اور یہ رک جانا خود اور دوسروں کو روکنا یہ ہے. لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں خود بھی رکے ہوئے ہو، خود بھی محروم ہو، اور ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تم اپنے اسی جذبے کے تحت جو ہے ان مسلمانوں کو جو ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی چاہتے ہو کہ کھینچ کر تمہیں واپس وہ ان کو لے جائیں اللہ وہ اپنے اسی سابق دین میں. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا، جو ایمان لے آتا ہے تم چاہتے ہو اس کے لیے کوئی کجی پیدا کرو، کسی طرح کا شک و شبہ پیدا کر دو، کوئی دل میں وسوسہ پیدا کر دو، کوئی ڈال دو ان کے دل میں کوئی بات جس سے کہ پھر وہ واپس آنے والے بن جائیں. وانتم شہداء، حالانکہ تم جانتے ہو. یہ ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا. تم جانتے ہو کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہے اور یہ دین حق ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وما اللہ بغافل عما تعملون، پھر وہی دھمکی کا انداز، اور دیکھو اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. اب آخری دو آیات میں خطاب ہے اہل ایمان سے کہ یہ جو کشاکش ہے اور یہ جو یہودی اور نصارہ اس کوشش میں ہے کہ تمہیں واپس پھیر کر لے جائیں، چاہے وہ اپنے دین میں لے جائیں اور چاہے تمہارے سابقہ دین میں چلے جاؤ، اس پر بھی راضی ہیں وہ. یہ وہی مشرکانہ اوہام اور وہی مشرکانہ جو ہے عقائد تم اختیار کر لو. لیکن بہرحال محمد سے انہیں قد ہے، ضد ہے، دشمنی ہے، بغض ہے. وہ چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وفداء آباؤنا و امہاتنا کہ ان سے تمہارا دامن جو ہے وہ کس طریقے سے علیحدہ کر دیں. تو اس میں اب یہ بھی دیکھیے، ایک اور نوٹ کر لیجئے پوائنٹ، کہ یہ بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے مابین مشابہت والے نکات میں ہے. وہاں بھی جو پہلے 18 رکوع ہیں ان میں خطاب ہے سارا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، سوائے ایک آیت کے. غالباً وہ 14واں رکوع ہے جس کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ولکن قولوا انظرنا. اے مسلمانوں دیکھو، یہ شرارت کرتے ہیں یہودی، تم رائنا کہتے ہو، یہ رائنا کہہ کر اور حضور کے لیے توہین کا پہلو نکال لیتے ہیں. رائنا، ذرا ہمارا لحاظ کیجئے، ہماری رعایت فرمائیے، آپ ذرا بات دوبارہ فرما دیجئے. اب ظاہر بات ہے کہ حضور اگر ادھر رخ کر کے گفتگو کر رہے ہیں تو ادھر والے نہیں سمجھ پائے ہیں. رائنا ہے، اے حضور ذرا ہماری طرف بھی توجہ فرمائیں، ہمیں دوبارہ یہ بات بتا دیں. تو یہ ان کا ایک مجلسی کلمہ تھا، جیسے آپ کے یہاں انگریزی میں ایکسکیوز می. اب ایکسکیوز می وہ نہ معلوم کس جگہ پر استعمال کر دیتے ہیں، وہ ایک ان کا ایک کلام کا انداز ہے. اسی طرح کا رائنا تھا، تو انہوں نے اس کو رائنا کہنا شروع کر دیا، اے ہمارے چرواہے. اور جب کسی نے کہا یہ کیا کہا تم نے،
میں نے تو رائنا کہا تھا جناب، یہ تو کوئی آپ کے اپنے دماغ میں خلل معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا رائنا سن لیا، میں نے تو رائنا کہا تھا، آپ نے رائنا سنا ہے، تو قصور آپ کے کان کا ہے، میرا نہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر بھی اب کہا جا رہا ہے، یہ ایک ہی مقام ہے جس میں کہ گفتگو ہو رہی ہے اس پورے حصے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا سے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں میں سے کسی کی کہ جو جن کو کتاب دی گئی تھی، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے دو فریق موجود تھے وہاں، یہودی نصرانی، یا یہ کہ ان کے مختلف طبقات تھے، ان کے میں سے کسی کی بھی اگر تم نے پیروی کر لی اور کسی کی بھی بات مان لی، یردوکم، وہ لوٹا کے لے جائیں گے تمہیں بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر لے جائیں گے، تمہیں مرتد کر دیں گے، تمہارے دین سے تمہیں بچلا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اب یہ بھی ایک بڑا لطیف انداز ہے مسلمانوں کو سمجھانے کا اور ان کو اس راستے کی طرف توجہ سے روکنے کا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرو؟ تمہاری تو شایان شان نہیں ہے، بالکل تمہارے لیے یہ چیز جو ہے کسی بھی درجے میں مناسبت رکھنے والی نہیں ہے۔ کیف تکفرون وانتم تتلیٰ علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، تمہارے مابین تو اللہ کے رسول موجود ہیں اور تمہیں تو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، صبح و شام سنائی جا رہی ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو محمد کے پیچھے اور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر فجر کی نماز پڑھ رہے ہو تو کتنی اس میں طویل قرات ہو رہی ہے، پھر مغرب اور عشاء، اب ظہر میں اور عصر میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ خاموش ہوتا ہے تو امام جو ہے وہ اپنے طور پر پڑھتا ہے تو آدمی نہیں سنتا، لیکن صبح و شام تو تلاوت ہو رہی ہے مغرب میں اور عشاء میں، اور ہماری طرح کی تلاوتیں چھوٹی نہیں ہوتی تھی، حضور کی تو مغرب کی نماز میں بھی تلاوت جو ہے کافی طویل ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں تو مغرب کی نماز میں تو ہم نے آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں تو قرات طویل ہوتی تھی، فجر کی قرات تو بہت طویل ہوتی تھی۔ تو اس حوالے سے تتلیٰ علیکم آیات، باقی بھی ہر موقع پر جب بھی موقع ہوتا تھا حضور قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے۔ خطبہ جمعہ ہوتا تھا تو کان یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، خطبہ جمعہ میں حضور کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور اسی کے حوالے سے تذکیر کرتے تھے، یاد دہانی کراتے تھے۔ تو کیف تکفرون، کیسے ممکن ہے کہ تم کفر کرو؟ یعنی ہرگز نہ ان کی طرف توجہ دو، ہرگز ان کی طرف دھیان نہ کرو، ہرگز ان کی بات نہ سنو، ڈونٹ لینڈ این ایئر ٹو دیم، اس لیے کہ اگر تم نے اپنا کان جو ہے ذرا ان کی طرف لگا دیا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں پھر کے لے جائیں، اس لیے کہ ہر شخص کی علمی صلاحیت و استعداد اتنی نہیں ہوتی، ہر شخص کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا۔ کچھ ابھی تازہ ایمان لائے ہیں، ابھی تو مدنی دور ہے، شروع کے اندر لوگ ایمان لائے ہیں مدینے کے لوگ، ابھی ان کے ہاں وہ بہت سے لوگ ہیں بڑے جازم ہیں، بڑے پختہ بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ کچے بھی ہیں۔ اگر تم نے ان کی باتوں پر توجہ دینی شروع کر دی اور ان کی باتوں کو جو ہے غور سے اور ان کو مخلص سمجھتے ہوئے ان کی باتیں سننا شروع کر دی تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں بچلا دیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کیسے ممکن ہے کہ تم جو ہے کفر کرو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے مابین اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی بھی چمٹ جائے اللہ کے ساتھ، جو پناہ میں آ جائے اللہ کی، اصل میں عصمت کہتے ہیں حفاظت، عصمت و حفاظت، عصمت و عفت، عورت کی جو ہے خاص طور پر اس کی پاک دامنی جو ہے اس کے لیے لفظ عصمت آتا ہے، لیکن عصم کا معنی کیا ہے؟ عاصم، لا عاصم اليوم من امر ربی الا من رحم، جبکہ حضرت نوح نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، اس کو جب دیکھا تھا کنعان کو کہ ڈوبنے لگا ہے تو کہا تھا کہ اب بچے میرے بیٹے آ جا، اب بھی سوار ہو جا ہماری کشتی میں اور تو کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ انہوں نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، نہیں ابا جان آپ فکر نہ کریں، میں ابھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا اس طوفان سے۔ یعصمنی، عصم کے معنی بچا لینا۔ جواب میں حضرت انہوں نے کہا دیا لا عاصم اليوم من امر ربی الا من رحم، آج کوئی نہیں ہے اللہ کے حکم سے کسی کو بچانے والا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہو جائے۔ تو عصمت کے معنی حفاظت کے ہیں۔ باب افتعال آئے گا اعتصام، تو اپنے لیے حفاظت حاصل کرنا۔ آپ کسی کی پناہ میں چلے گئے ہیں، جیسے کوئی بچے کو اگر کوئی اندیشہ ہے، کوئی خوف کسی نے ڈرا دیا، بھاگے گا اور ماں کے ساتھ چمٹ جائے گا، وہ ماں کی گود میں پہنچ گیا، ماں کی چھاتی سے چمٹ گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب آ گیا ہوں کسی بڑی پناہ گاہ کے اندر۔ چاہے آپ کو معلوم ہے کہ جیسا کچھ ہوا ہے سن 47 میں بھی، اور اب ہوتا ہے، ہوا اس کے بعد سن 70-71 میں ہوا ہے
ایسٹ پاکستان میں